اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کل ان ربی. پیر صاحب ذرا نوٹ کیجئے گا اس آیت مبارکہ کو، خاص طور پر سب لوگ نوٹ کریں. ابھی تھوڑی آیتوں کے بعد اس آیت مبارکہ کو پھر اللہ تعالیٰ ریپیٹ کریں گے، لیکن کچھ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں اور یہاں کیا فرق ہے. یہاں دیکھیے، یہاں دو مختلف اشخاص کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک وہ ہے جس کا رزق اللہ نے کشادہ کر دیا، ایک وہ ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے کچھ نپا تلا کر دیا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھنا، کم رزق کا یہ قطر مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں ڈال کے خوش ہے، نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نپا تلا رزق ہے. اور اللہ کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ یہ نپے تلے میں رہے. کیا یہ نپے تلے رزق میں میرے ساتھ خوش ہے؟ بس اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کو کشادگی دی گئی ہے کیا وہ اس کشادگی کے ساتھ میری فرمانبرداری کرتا ہے یا نہیں کرتا. بس امتحان تو دونوں کا ہی ہے. تو اس کا مطلب جس کے پاس زیادہ مال اور اولاد ہے اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، اور جس کے پاس کم ہے اس کی کوئی خامی نہیں. پھر وضاحت فرمائی کل ان ربی، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا رب ہی یبسط الرزق لمن یشاء، وہ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ کچھ معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں. ذرا فرق سمجھیے، کچھ معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ کی حکمت ہے. فرعون کو بادشاہ دے دی، فرعون کو بادشاہ دے دی، یہ اس کی مشیت ہے. کسی کے رزق میں اضافہ، کسی کے مال میں اضافہ، کسی کے عہدے میں اضافہ، کسی کی حکومت کسی کو مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے. یہ اس کی رضا کا سبب نہیں ہے. رضا کا سبب، اس کی خوشنودی کا سبب جو ہے وہ آگے آ رہا ہے. ذرا دیکھیے کل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بلا شبہ میرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا کر دیتا ہے. انہوں نے بعض کا ترجمہ کرتے تنگ کر دیتا ہے، نپا تلا کر دیتا ہے. بلکہ اگر نپا تلا رزق یا تنگ رزق جسے ہم یہ لفظ استعمال ہو یقدر برا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے کبھی یہ سوال ہی نہ کرتے کہ اے اللہ ہمیں کس طرح رزق عطا فرما جو ہمارے گزارے کے برابر ہو، ہمارے گزارے کے برابر ہو. ایک زبردست حدیث مبارکہ میرے ذہن میں ابھی آ گئی، اللہ اکبر. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ چھوڑ کے آپ کو پتہ چلے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور شام جا کر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے. ایک کتابی کہتے ہیں کہ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، راستے میں ملاقات ہوگی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے. تو میں نے کہا جناب بلال، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، تو کوئی حدیث ہی ہمارے سامنے بیان کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سنا ہے کہ سارا گزران اور جو بھی گھر میں چیزیں آتی جاتی تھیں وہ سارا آپ کرتے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر حدیث بیان نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں، آؤ بیٹھو. بٹھا لیا اور کہا ہاں تمہاری بات صحیح ہے، تمہاری بات صحیح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو بھی معاملات تھے اور اسی طرح اصحاب صفہ کے جو معاملات تھے یہ میرے ذمے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا رکھے تھے اور میں ہی کرتا تھا. اب میں کیا کرتا تھا کہ جب گھروں کے اندر تنگی تھی تو میں قرض پکڑتا تھا، لوگوں سے قرض پکڑتا تھا. کبھی کسی سے کوئی قرض پکڑ لیا، کبھی کسی سے قرض پکڑ لیا، کبھی کسی سے قرض پکڑ لیا. ادھر سے مال آیا تو اس کو دے دیا، ادھر سے مال آیا تو اس کو دے دیا. ایک شخص نے مجھے کہا، بلال رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی، تو نے کہا کدھر بھاگے پھرتے ہو، ہر وقت تم مجھے پریشان لگتے ہو، کبھی کسی کے پاس جاتے ہو. تم ایسے کیا کرو، تمہیں ضرورت ہو تو میرے پاس آ جائے گا، تمہیں ضرورت ہو تو تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میں قرض مانگتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر، آپ کی طرف سے لیتا تھا قرض. اللہ اکبر. یعنی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف کہ ایمان لائے بلکہ آپ کی ڈھال بن گئے، آپ کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے ڈھال بن گئے. واقعہ چونکہ لمبا ہے لیکن وہ میرے ذہن میں چونکہ حدیث مبارکہ بھی آئی تو میں نے کہا چلو زیادہ سنا دیتا ہوں. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا ٹھیک ہے بھائی. انہوں نے جو ہے وہ قرض وغیرہ دے دیا. ابھی مال جو ہے وہ تو آیا نہیں تھا کسی طرف سے کوئی، تو وہ آ ٹپکا میرے سر پہ اور اس نے کہا جی شخص برا بھلا بھی کہا مجھے کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں وہ مال واپس نہیں کرتے، یہ ہے وہ ہے، جس طرح کے قرض خواہ عام طور پر وہ قرض دینے والے کرتے ہیں. میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ اس طرح کر کے مجھے پریشان کیا گیا ہے اور اس دفعہ برا بھلا بھی کہا گیا ہے، تو کیا آپ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں جو ہے وہ
اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پہ جا کے آباد ہو جاتا ہوں، جیسے ہی کوئی مال وغیرہ آئے گا چلو اس سے یہ ہو جائے گا کہ ان کا منہ بند ہو جائے گا اور مجھے پریشان نہیں کریں گے۔ یہ رات کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، میں خاموشی کے ساتھ واپس آ گیا، اور گھر آ کر میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب صبح سویرے میں نکل جاؤں گا۔ میں نے اپنے سفر کو تیار کر لیا، تلوار شلوار جو سفر میں رکھتے ہیں وہ بھی تیار کر لیا، اپنے سرہانے رکھ لی، اور صبح میرا پروگرام تھا کہ فجر کے بعد جو ہے وہ میں نکل جاؤں۔ تو ابھی فجر کی اذان کا یا فجر کا وقت یا حدیث کے الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، ابھی وہ ہوا نہیں تھا، تو ایک شخص جو ہے وہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہا ہے۔ میں نے وہیں سے جو ہے وہ پھر ادھر سفر کرنا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ سواریوں کے اوپر جو ہے وہ مال کافی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے سے جو ہے کسی جنگ کے نتیجے میں یا کسی علاقے سے مال بھیج دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مال کی نعمت کی شکل میں، جزیے کی شکل میں، جیسا بھی ممکن ہے۔ وہ آ گیا مال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال دیکھا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا بندوبست کیا ہے، جاؤ مال واپس کرو۔ مال واپس، مال میں نے فٹافٹ جا کے جن کا قرض دینا تھا واپس کیا، اور واپس آیا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ مسکرا دیے آپ نے، فرمایا بلال مال کا کیا بنا، قرض کا کیا بنا تمہارے کا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو سارا ادا ہو گیا۔ تو فرمایا مال وہ تو پڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کیسے، یہ حضرت بلال اس کے اوپر توجہ دلانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اس مال کا کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس مال کا کوئی لینے والا ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مال جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ لوگ خود بخود ہی آئیں گے، آگے لے جائیں گے، تو آیا ہی کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابہ صفہ دیکھیے کس قدر جو ہے وہ لوگ، ان کو کیا کہا جائے، یعنی عزت نفس والے اور باوقار زندگی گزارنے والے، کہ کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی شام کے وقت غالباً۔ آپ نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ اس مال کا کیا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کو آیا ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، اس مال کو تقسیم کرو، جب تک یہ مال تقسیم نہیں ہوگا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ اور وہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں گزاری، مسجد میں گزاری، گھر نہیں گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اور فکر پڑ گئی، یہ تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈ کے جو ہے وہ لوگ جو ضرورت مند تھے ان کے حوالے کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن آگے کہا یا رسول اللہ وہ مال تقسیم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب میں گھر جاؤں۔ یہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے خود، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ خیبر کے جب وہ معاملات ہو گئے ہیں، جس طرح لوگوں کو جو ہے وہ خیبر میں سے حصہ آتا تھا مال فے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا تھا۔ آپ ایک اپنی بیویوں کے ایک سال کے، لوگ یہ حدیثوں میں ہے کہ ایک سال کے پورے اخراجات نکال کے باقی مال جو ہے وہ بیت المال میں مسلمانوں کے پاس چلا جاتا تھا، لیکن وہ مال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کے لیے رکھتے تھے، اس کے حالات بھی یہ تھے کہ جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو پھر بھی وہ چند سا جو کے عوض آپ کی جو ہے وہ کیا ذرا جو ہے وہ یہودی کیا گروی رکھی ہوئی تھی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشحالی آ جانے کے بعد بھی اپنے لیے اسی کو اختیار کیا ہے جس کو کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں رکھا ہے۔ اس زمانے میں جب مشکلات تھی، یعنی آسانی آ جانے کے بعد بھی آپ نے کبھی کسی کو موڑا نہیں۔ یہ مختصر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بھی قائم کی ہے کہ بس یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر کتنا راضی رہتا ہے۔ اگر وہ جتنا راضی رہے گا، اب دیکھیے اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے حفیظ صاحب؟ شکر۔ اگر ساری صورت الحمد پہ گھوم رہی ہے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ آیت مبارکہ بھی الحمد کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں اس کو سادہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں اس کو نپا تلا کر دیتے ہیں۔ ضرور ہوتا وہ بھی ضرورت کے مطابق ہی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، یعنی یہ اتنی بڑی حقیقت ہے لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي، اور نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، بالتی ایسی چیز کے، یہ انگلی رکھیے، تُقَرِّبُكُمْ وہ تمہیں قریب کر دے، عندنا ہمارے پاس، زلفا خوب قریب کرنا،
یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں ہمارے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں ہیں. کیا ہے؟ الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک، اس کے لیے. اب یہاں دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، دونوں صحیح ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. یعنی ایک معنی تو یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر اولاد اور مال کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ نفع نہیں دے گی، جیسے کفار کہتے تھے. ایک معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر انسان مال اور اولاد کی کثرت کے ساتھ ایمان لے آئے اور اعمال صالح اختیار کرے تو یہی مال اور اولاد اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب کا ذریعہ بن جائے گی. اب یہ دیکھنا ہے جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. یہ بات ہے. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے دگنا بدلہ ہے. ویسے ضعف کا مطلب دگنا کیا جاتا ہے، ضعف کا مطلب دگنا نہیں ہوتا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کئی گنا بڑھنا، دگنا تگنا چگنا. کیوں جی؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. بما عملوا، ان عملوں کے وجہ سے جو انہوں نے کیے. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ اپنے بالا خانوں میں ہوں گے، امن سے رہیں گے. دنیا میں انسان کتنا بڑا گھر بنا لے، کتنی بڑی سلطنت بنا لے، اس کا بادشاہ امن میں نہیں ہوتا، اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی خوف لائق ہوتا ہے. فرمایا وہاں پر جب ان کے عملوں کے نتیجے میں ایک تو بدلہ کئی گنا کر دیا جائے گا، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ ان بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے. والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتی ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہے جو مان نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. ایک مان نہیں رہا پھر لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کفر کے اوپر، یہ بہت بڑا جرم ہے. والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں، معاجزین، ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معاجزین، عاجز کرنا یعنی نیچا دکھانے کی کوشش کرنا. اور کس کو نیچا دکھا رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو، مسلمانوں کو. تو اللہ کے دین کو نیچا دکھانا یہ معنی ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنا. معاجزین، ہمیں عاجز کرنی. اولئک فی العذاب محضرون، یہ وہی لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اب ذرا دیکھیے یہ وہی آیت پھر آ گئی ہے دوبارہ، لیکن ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ. وہاں دو مختلف لوگ تھے، ایک وہ جو خوشحال اور ایک وہ جس کا رزق نپاتلا تھا. یہاں ایک ہی شخص ہے، پہلے اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، پھر اسی شخص کا رزق اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا. دونوں حالتیں میں کیا ہے؟ امتحان، آزمائش. قل ان ربی، آپ کہہ دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب ہی، یبسط الرزق، کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. وہاں دیکھیے من عبادہ کے الفاظ نہیں ہیں. اور دوسرا وَيَقْدِرُ لَهُ، لہو کے الفاظ بھی نہیں ہیں. ذرا غور کیجیے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے اس کے لیے. یعنی یہ دنیا کے اندر یہ جو نشیب و افراز ہوتا ہے، کبھی خوشحالی، کبھی کشادگی اور کبھی یہ تنگی، اس کے اوپر گھبرانا نہیں چاہیے. پھر فرمایا دیکھو ہر حالت میں خرچ کرو. اور اسی حدیث میں غالباً اسی حدیث کے الفاظ آگے پیچھے آئے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خرچ کرتے تھے تو تھوڑا ذرا دیکھ بھال کے خرچ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، اس عرش والے کی طرف سے کبھی بھی فقر کا خوف نہ رکھ، اور جو اللہ نے دیا کہ خرچ کر دے. یہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اس عرش والے کی طرف سے فقر کا خوف نہ رکھ، جو اللہ نے دیا اسے خرچ کر دے. وما انفقتم من شیء، اس لیے کہ جو تم خرچ کرتے ہو، من شیء کوئی چیز، فہو یخلفہ، تو وہ اس کا عوض دیتا ہے، وہ اس کے بدلہ تمہیں دے گا، لازماً بدلہ دے گا، ایسا نہیں ہوتا. اور اللہ کا بدلہ اس کے شایان شان ہوگا، اس کے شایان شان ہوگا. وہ 1 روپے کو چاہے تو 7 لاکھ روپے کر دے، وہ ایک کھجور کو چاہے تو بڑھا کے، حدیث میں نہیں آتا تم اس طرح اپنے جانور کو پالتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ صدقے کو پالتا رہتا ہے، اور وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. بینک اکاؤنٹ شروع ہو گیا. کیوں جی؟ بینک اکاؤنٹ کے اندر یہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھیں بڑھتا ہے، تو نیکیوں کا اکاؤنٹ آپ کا شروع ہو گیا. وما انفقتم من شیء، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز، فهو یخلفہ، تو وہ اس کا معاوضہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وهو خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. ویوم یحشرهم جميعا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب مشرکوں کو. پھر دوبارہ مشرکوں کا تذکرہ آ گیا. ثم یقول للملائکۃ، پھر وہ کہے گا فرشتوں سے. اب یہ ان کا بڑا جو زوم تھا، کیا تھا پچھلی دفعہ یہ ہو چکا ہے یہ درس میں یہ بات، کہ سب سے زیادہ ان کے ذہن میں تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہماری سفارش کر دیں. اللہ فرماتے ہیں اب ہم کیا کریں گے، ان کو بھی اکٹھا کر لیں گے، فرشتوں کو بھی بلا لیں گے، آ جاؤ بھائی. اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون،
کیا یہی لوگ ہیں وہ جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اب یہ سیدھا الزام کس پہ لگ گیا؟ فرشتوں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں مشرکین کہ ہم عبادت کرتے تھے تمہاری، فرشتوں کی طرف مخاطب کر کے۔ امیر بھائی یاری تو وہ فرشتے آپ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے سوا۔ انہوں نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے، انہوں نے تو ہمیں جو ہے وہ آپ کے دربار کے اندر لا کر مجرم بنا دیا ہے۔ اب آپ ہمارے کارساز اور ولی ہیں، اگر آپ جو ہیں وہ ہمیں اس الزام سے بچا لیں تو بچا لیں۔ کیوں جی؟ یہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، من دونہم، ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ عبادت کرتے تھے جنوں کی۔ یہ جنوں کی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور جنوں کی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو تذکرہ تھا آپ کو وہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر یہ موجود ہے۔ سورہ صافات کی آیت مبارکہ نمبر 158 میں، سورہ جن کی آیت مبارکہ نمبر 6 میں، اور سورۃ الانعام کی آیات مبارکہ 128 سے 131 میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن میں صرف ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جنوں کے معاملے کے اندر وہ کس طرح عبادت کرتے تھے۔ ان کے لیے ایک یہ تھا کہ جب یہ کسی جگہ سفر کرتے تو کسی جنگل میں، کسی پہاڑ میں، بیابان میں، وہ جو ہوتی جگہ جیسے بے آباد جگہ، اس پر جا کر یہ سب سے پہلے یہ کہتے کہ اے جنوں کے بادشاہ، اے جنوں کے بڑے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اور خیال ان کا کیا تھا، ان کے ذہن میں کیا تھا کہ جب ہم جنوں کے بادشاہ اور جنوں کے بڑے سے پناہ مانگ لیں گے تو چھوٹے موٹے جن ہمیں تنگ نہیں کریں گے، چھوٹے موٹے جن ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورۃ الجن میں کیا ہے، آیت مبارکہ نمبر 6 میں۔ آپ بس سن لیجیے، ادھر نہ جائیے، میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ جن 29ویں پارے میں ہے، اور جہاں پر وہ پوری سورہ مبارکہ آپ کو پتہ ہے نا، جن جو ہے وہ مسلمان ہونے کے بعد جا کے جب اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جن کہتا ہے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے وَأَنَّهُ، سورہ جن کی آیت مبارکہ 6، ذرا سنیے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ بلا شبہ یہ جو کچھ لوگ انسانوں میں سے وہ پناہ پکڑتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا، جن اور پھول گئے کہ دیکھو یار یہ انسان جو ہے یہ ہماری پناہ، ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو جنوں کے اندر کیا ہو گیا، اور جو ہے وہ تکبر کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بات جو ہے وہ ان جنہوں نے مسلمان ہوئے جا کے دوسرے جنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بے وقوف ہو، بلکہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہا کرتا تھا ہمارا بے وقوف شخص اللہ کے متعلق زیادتی کی بات۔ یہ جن جو ہیں وہ اپنے جنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، شریک بنا رہے تھے، وہ اصل میں بے وقوفی کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ تذکرہ جس کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا ہے۔ باقی آپ ان آیات مبارکہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، فَالْيَوْمَ، سو آج، لا یملک، اختیار نہیں رکھتا، بعضکم، تمہارا کوئی، لبعض، کسی کے لیے، نفعاً، کسی نفع کا، ولا ضرًا، اور نہ کسی نقصان کا۔ دیکھو اب فرشتے جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا، فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا، الزام ہی غلط تھا۔ کیوں جی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کتنا ہی مقرب ہے، اللہ کے ہاں کتنا ہی بڑا ہے، اگر کسی قوم نے غلط نظریہ اس کے بارے میں بنا لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اور وہ شخص جو اپنی عبادت کی طرف بلاتا تھا وہ تو ان کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ تو سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہ مشرکین نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارے وہ معبود جہنم میں جلیں گے، تو یہ جو عیسائی ہیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی اپنی عبادت کے لیے کہا ہی نہیں تھا، یہ ان کے لیے ہے جو عبادت کے لیے کہتے تھے خود کہ ہماری عبادت کرو، تو اس لیے وہ نہیں، وہ اس سے بری ہے۔
فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اب تم لوگ اور جن ایک دوسرے کے نفع اور نقصان کا کام کرتے تھے نا دنیا میں اپنے مفادات کی خاطر، یہ جو ساحر ہیں، نجومی ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ اور کاہن، تو آج کوئی بھی تمہارا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک اور کفر، ظلم سے مراد شرک اور کفر، ذُوقُوا عذاب النار، تم چکھو آگ کا عذاب، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، وہ جس کا تم دنیا کے اندر انکار کرتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے۔